لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھیں محمد والا. مومنین کے درمیان جو اتحاد و انسجام و پیار و محبت اور ایک کی فضا قائم ہوئی ہے، اس کے قائم رہنے کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد محمد و آل محمد. آج کا دن سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب تھا، اور آج کی شب یکم صفر کی شب ہے، تو یہ شب بھی انتہائی مصیبت اور علم سے لبریز شب ہے. اس شب کی تعزیت زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے پھر ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. مقام مائیت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا. قرار یہ تھا کہ مجالس خمسہ ہوں گی، لیکن ایک دن اور اضافی کہ رویت نہیں ہوئی، اور آج سیوں میں یعنی 30ویں محرم ہے، لہذا تبرکاً و تیمناً کچھ ایک نکات جو باقی ماندہ ہیں وہ آپ کے سامنے آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید کی دیگر آیات بھی مائیت کے مقام کو بیان کر رہی ہیں، جن میں سے سر فہرست کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیات کہ جس میں مسئلہ لحوق کو بیان کیا گیا، اور پھر اس الحاق کے ذریعے بتایا گیا کہ کیسے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ انسان ملحق ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت کو منتخب کیا کہ جس میں وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دیا، اور وہ افراد جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا گیا، اس کو اس مجالس کے لیے منتخب کیا. پروردگار عالم اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے وہ مرد کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ تو اپنی نظر و منت کو پورا کر کے چلے گئے، ومنہم من ينتظر، اور کچھ حالت انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی بھی شے ان کو تبدیل کرنے والی نہیں ہے. بس میں اور آپ اس زمانے غیبت میں جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں، اس انتظار میں اگر طول بھی ہو، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد آقا کا ظہور فرمائے، لیکن ایک چیز کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ علائم جو بیان کی جاتی ہیں
اس میں کتنی مقدار کا طول ہوگا، کتنی جلدی حضرت ظہور فرمائیں گے، ان تمام چیزوں کو بہت صریحاً مشخص نہیں کیا گیا۔ لہٰذا آپ جب ان علائم کی طرف توجہ کریں تو اپنے وجود کی طرف بھی یہ احساس کریں کہ میں اور آپ اس معیت کی منزل کے لیے آمادہ ہیں۔ بس اس غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معیت کے لیے آمادہ کریں، ان کے ساتھ کے لیے آمادہ کریں۔ اور یہ آمادگی مسلسل روایات میں، زیارات میں اور اس کے علاوہ بعض عدیہ میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مثلا دعائے عہد کہ جس کی تاکید کی گئی ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا امام زمان علیہ السلام کی وہ زیارت جو مختصر زیارت ہے جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی، یا اس کے علاوہ دیگر زیارات امام زمان علیہ السلام و دعائیں جو امام علیہ السلام کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے میں اور آپ متوجہ رہیں کہ یہ زیارات مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہیں، یہ دعائیں مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہیں۔ یعنی جب بار بار ایک مومن اس دعا کو پڑھے گا کہ اے اللہ تو نے موت کو لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے حتمی قرار دیا ہے، جب وہ بلانے والا آئے اور مجھے پکارے اور اگر میرے اور ان کے درمیان موت واقع ہو جائے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان اگر موت واقع ہو جائے تو میں قبر سے اس عالم میں اٹھوں کہ نیزہ میرا بلند ہو، کفن میرا لباس ہو، تلوار میری بے نیام ہو۔ یعنی میں اتنی آمادگی کے ساتھ اپنی قبر تک پہنچوں کہ جب وہ بلائیں تو اسی آمادگی کے ساتھ ان کے محضر میں حاضر ہوں۔ تو اب اگر میں زندہ ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، کیا وظیفہ ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا تو کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کے لیے، ان کی معیت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے بیدار اور منسجم ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد پر۔ جس طرح سرکار کے ظہور یعنی سرکار کے اعلان بعثت سے پہلے جو لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آمادگی کریں، جو آیات دیگر کتب کے اندر آئی تھیں ان آیات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرکار کے لیے آمادہ کریں۔ لیکن جب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اعلان کا حکم ہوا اور آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ابو قبیس کو منتخب کیا، کوہ ابو قبیس پر گئے، وہی کوہ ابو قبیس کے جس پر جا کر مشرکین بھی اپنے اعلانات کو کیا کرتے تھے۔ مگر مشرکین کے اعلانات کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے لباس کو پارا پارا کرتے تھے، اس عمل کی وجہ سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے کوہ ابو قبیس کو منتخب کیا، مگر مشرکین نے مکہ کے اس طریقے کو انتخاب نہیں کیا۔ رسول اللہ بڑی متانت کے ساتھ کوہ ابو قبیس پر گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے ایک سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ، سب صادق سمجھتے تھے نا، سب امین سمجھتے تھے، کہا اے لوگوں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے سے تو کیا تم اس پر عمل کرو گے، اس پہ یقین کرو گے؟ اچھا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، میں اسی واقعے کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، صرف تبرکاً و تیمناً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم یقین کریں گے۔ کہا کہ اگر وہ لشکر تمہاری آنکھوں کو دکھائی نہ دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مقدمہ تیار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بنیادوں کو مستحکم کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک ایسے خدا کا بیان دینا تھا، ایک ایسے خدا کو پہچانوانا تھا کہ جس کو وہ ان آنکھوں سے نہ دیکھیں گے، کیونکہ اب تک جو وہ پرستش کرتے چلے آ رہے تھے وہ تو ان بتوں کی تھی نا جن کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ کو ایک اندیکھے خدا کو منوانا تھا، لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہاری آنکھوں کو دکھائی نہ دے تو کیا کرو گے؟ تو سب نے مل کر کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے جب کہا ہے تو وہ لشکر آ رہا ہے چاہے ہماری نگاہوں کو دکھائی نہ دے۔ دیکھیں یہ اعتراف آپ سمجھ رہے ہیں کیسا اعتراف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعتراف پہلے لے رہے ہیں،
بعد میں کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ دیکھیں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروایا؟ جب ان سے اعتراف لے لیا۔ کیا یہی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدیر کے میدان میں نہیں تھا کہ پہلے لوگوں سے اعتراف لیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے مل کر کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بس جب رسول نے یہ اعتراف لے لیا فوراً فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، بس جس طرح میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وہی انداز ہے نا آقا، وہاں اندیکھے خدا کی عبادت کروانی تھی تو ان سے پہلے اعتراف لیا کہ اگر تمہیں لشکر نظر نہیں آئے گا تو کیا کرو گے؟ کام یہ کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے تو یہ بات یقیناً ہوگی۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب آپ مجھے بتائیے مقام معیت پر کتنے لوگ آئے؟ رسول اللہ کے اس اعلان کے بعد وہی افراد جو پہلے صادق کہہ رہے تھے، جو پہلے امین کہہ رہے تھے، اب انہی میں سے کچھ اٹھے، بلکہ اکثریت اٹھی۔ کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شعر گوئی کہنے والا کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کے دل پر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ جو صادق اور امین کہہ رہے تھے نا، فقط زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے اگر صادق اور امین مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتے، رسول اللہ کے پاس آتے۔ اسی طریقے سے ولایت کا مرحلہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اعتراف لے لیا، اور اعتراف لے کر سب سے کروایا، اعتراف کروایا۔ آپ سنتے ہیں نا، کم و بیش 1,20,000 کا مجمع تھا جب ولایت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر خم پر کیا۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف۔ اگر آپ برادران اہل تسنن کے عقیدے کے مطابق بات کریں تو سب کے سب اصحاب رسول جو اس میدان میں موجود تھے، 1,20,000 کم و بیش اصحاب رسول کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ اب جب یہ قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا نا آقا، تو وہاں بخن بخن کہنے والے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو چند ایک کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مائیت کی منزل پر آئے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کر کے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملحق کرے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں، یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں، غدیر کو کبھی عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھیے۔ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بخن بخن کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے شاعری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی غدیر کے میدان میں۔ سب سے پہلا شاعر حسان بن ثابت، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ولایت کے اوپر عمل کرنے کا مرحلہ آیا تو مقام مائیت پر یا سلمان نظر آ رہے ہیں، یا ابو ذر نظر آ رہے ہیں، یا مرداد نظر آ رہے ہیں، یا عمار یاسر نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کا تذکرہ اس انداز سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا لوگوں کو گرا گزرتا ہے، ورنہ ان کے پاس صحابیت کا بھی عنوان تھا، ان کے پاس فضیلت کا بھی عنوان
تھا، مگر کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے تو عمار یاسر کا ذکر آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ فقط اتنا مل جائے گا کہ عمار کے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ آپ کو فقط اتنا مل جائے گا کہ سلمان نے خندق کھدوائی تھی اور اس کی وجہ سے جنگ خندق میں نہیں۔ آپ کو صرف اتنا مل جائے گا کہ ابو ذر دو ٹوک کلام کیا کرتے تھے، مگر تفصیلات شر و بس کے ساتھ ان کی زندگی کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر معیار صحابیت ہے تو کم سے کم ان اصحاب کا بھی ذکر ہو کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راہ میں قدم بڑھانے کو اپنے لیے تمغہ شجاعت سمجھا اور شیعت پر گامزن رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مدح سرائی کے دائرے میں آئے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مقام مائیت پر کتنے افراد تھے آغا؟ مقام مائیت پر امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے؟ بہت کم افراد تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے؟ بہت کم افراد تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو وہ تعداد کی جو بہت مختصر تعداد ہے، 72 100 اس سے کچھ زیادہ، یہ افراد کے تعداد جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے نا، اس تعداد میں کسی امام کو ایسے افراد نہیں ملے۔ حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد ہیں، ان 4000 شاگردوں میں بھی کوئی ایسے 72 جیسا نہیں نظر آ رہا کہ جیسے یہ باشرف نظر آ رہے ہیں۔ اور ہر امام نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تم بھی ایسے باشرف بنو، حجت خدا کے قریب آؤ، چاہے زمان و مکان تمہیں پیچھے دھکیل دے مگر ان کے فیض کا چشمہ جاری ہے۔ اگر تمہارے اندر ظرفیت موجود ہے تو تم سیراب ہو کر جاؤ گے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان کا فیض محدود نہیں ہوا ہے، ان کا فیض بند نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام کا فیض، اس کا چشمہ آج بھی جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عطا آج بھی جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا در آج بھی کھلا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرش آج بھی بچھا ہوا ہے۔ کون ہے کہ جو آ کر مائیت کی اس منزل کو سمجھے، جو زہیر کے اس مقام کو سمجھے، جو بریر کے اس مقام کو سمجھے، جو حبیب کے اس مقام کو سمجھے، تاکہ اس مقام کو سمجھ کے اپنے دل میں وہ تمنا پیدا کرے اور پھر زیارت عاشورہ آپ کی رہنمائی کرے کہ اگر یہ مقام پانا چاہتے ہو نا تو سیرت زہیر و بریر و جون و عابس کی سیرت کو دیکھو، تاکہ تم اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے لیے وہی وفاداری کا ثبوت دو جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے امام کے لیے دیا تھا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آل محمد آغا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ یہ جو ہم جملات کہتے ہیں نا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام والے سرکمٹنسز اگر امام صادق علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو امام صادق وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا، اور اگر امام حسن والے حالات امام حسین کے دور میں آتے تو امام حسین وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا۔ اگر امام باقر علیہ السلام کے دور کے حالات امام حسین کے دور میں ہوتے تو امام حسین بھی وہی کام کرتے جو امام باقر نے کیا۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں جو ظاہری اعتبار سے آپ کو فرق نظر آ رہا ہے نا، یہ فرق دراصل ائمہ کی سیرت میں نہیں ہے، یہ دشمنان دین کی حرکات ہیں کہ وہ اپنے حملے بدلتے رہتے ہیں، یہاں سے دفاع کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہارون مکی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب وہ شخص آیا اور اس نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا قیام کریں، میرے قبیلے کے اتنے افراد آپ کا ساتھ دیں گے، 1000 گھوڑ سوار، ماں تلوار، ایسی تلوار کہ جو شمشیر بران ہوگی وہ آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ ہارون جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون جا کر تندور میں بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کہ ایسے کتنے ہیں جو میرے فرمان پر اس طرح سے چلیں کہ میں کہوں تو وہ آمادہ نظر آئے، اگر ایسے 5 بھی لے آؤ نا تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک اور روایت میں کہ ایک گروہ امام کے پاس آیا، اس نے آ کر امام سے یہی مطالبہ کیا۔ امام علیہ السلام اس کو باہر لے کر گئے۔ بکری کے وہ بچے، بھیڑوں کے وہ بچے کہ جو شیرخوار ہوتے ہیں، دودھ پینے والے ہوتے ہیں، ان کو بھیڑوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سارا دودھ نہ پی لیں، لہٰذا ان کو الگ گلے میں چلایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے نا تو میں بھی قیام کرتا۔ دور وہ ہے کہ بنو امیہ کا اختتام، بنو عباس کی آمد۔ اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کو یہاں پر میدان میں لے کر آئیں، لیکن امام کون ہوتا ہے؟
جو کبھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں نہیں جاتا، امام اپنے میدان میں دشمن کو لا کر اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام نے کہا اگر اتنے بھی ہوتے نا میرے پاس، ان بکری کے بھیڑوں کے بچوں کی طرف اشارہ کیا تو میں قیام کرتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے گنے تو ان بھیڑوں کی تعداد، ان بچوں کی تعداد صرف 17 تھی۔ یعنی معصومین علیہ السلام جو بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر اتنی تعداد ہوتی تو یہ تعداد اصحاب امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچ رہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے شب عاشور جمع کر کر اپنے اہل بیت کو اور اپنے اصحاب کو فرمایا انی لا عارف اہل بیت ابرا ولا اسکا ولا اطہر من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی، کہ نہ کسی کے گھر والوں کو میں ایسا باشرف پاتا ہوں، نہ کسی کے ساتھیوں کو ایسا باشرف پاتا ہوں۔ یعنی اس تعداد میں جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے، اس تعداد میں کسی کو میسر نہیں ہوئے۔ آقا بڑی صلابت چاہیے تھی کربلا کے میدان میں ڈٹنے کے لیے، بڑی شجاعت درکار تھی کربلا کے میدان میں ڈٹنے کے لیے، بڑی اطاعت درکار تھی کربلا کے میدان میں ڈٹنے کے لیے۔ اسی لیے ہر امام نے جب شہدائے کربلا کے حوالے سے کلام کیا نا، تو آپ کے سامنے وہ مطالب آئیں گے کہ جو مطالب کسی اور کے لیے بیان نہیں کیے گئے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہ جو روایات ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے، معصومین علیہ السلام کی، اس روایات سے مراد کیا ہے؟ کیا خداوند متعال کے کارخانہ ہستی میں ایسے لوگ بننا ختم ہو گئے؟ نہیں، معاملہ یہ نہیں، اطاعت کے مرحلے کو سمجھیں۔ یہ جو معصوم بعض دفعہ ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں نا، اس میں دل کے اندر ایک انگیزے کو بیدار کرنا ہوتا، ایک جذبے کو بیدار کرنا ہوتا کہ جون نے کیا کیا، اصحاب امام حسین نے کیا کیا۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام، کل میں نے ایک بات کہی تھی، ایک برادر نے آ کر مجھ سے سوال کیا، بات جو میں نے کہی تھی اس کے بالکل برعکس سوال تھا، اس لیے چاہتا ہوں اس کی بھی توضیح دے دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نافع بن ہلال نے کہا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت بڑھ رہی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت تو روز اول، وہ جو لباس بشریت میں آئے ہیں نا آقا، وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ورنہ ان کی نورانیت نہ روز اول کم تھی اور نہ ہی روز آخر کم تھی۔ لہذا نورانیت سید الشہداء علیہ السلام بے درجہ اتم موجود تھی۔ یہ جو نافع کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت بڑھ رہی تھی، میں نے کہا کہ اس پہ بعض عرفاء نے یہ کہا ہے کہ دراصل لوگوں کی آنکھوں سے حجاب ہٹ رہے تھے کہ وہ حسین کا صحیح چہرہ دیکھنے کے قابل ہو رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں، ایک دید یہ ہے، ایک دید یہ ہے، ایک نگاہ یہ ہے، ایک نگاہ یہ ہے۔ ایک نگاہ یہ ہے کہ میں نافع کی بات کو منوان آ کے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک نگاہ یہ ہے کہ علماء جا کر اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں اور بتائیں کہ عاشورہ ایک ایسا میدان تھا کہ آج تک ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نگاہوں سے حجاب ہٹ رہے اور وہ حق کو پہچان رہے اور حسین کے لشکر میں آ رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہترین ذریعہ مقام مائیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عاشورہ ہے کہ مائیت کہتے کسے ہیں، مائیت یعنی ساتھ ہو جانا کہتے کسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے کل، کیونکہ ہمارا تبادل اس طرف تھا کہ کل کی مجلس آخری ہے، اس لیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کیا کہ سب اپنے اور پرائے آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے، مگر مقام مائیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عباس علمدار علیہ السلام اس کمال معرفت پر فائز ہیں تو امام سے سوال نہ کریں بلکہ امام کی اطاعت کریں۔ اور عباس علمدار علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پیشنہاد نہیں دی، کوئی مشورہ نہیں دیا کہ مولا ادھر جائیں یا نہ جائیں، بس ادھر امام کا فرمان ہو ادھر عباس عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ بس یہ ہے مقام مائیت کا بہترین مرحلہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے طے کیا کہ دیکھو امام کی اطاعت کا حسن کیا ہے اور اس اطاعت کی راہ پر چلا کیسے جا سکتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت عباس نے سکھایا ہے۔ بس یہاں پر جب ہم مقام مائیت پر آئیں تو سمجھیں کہ ان اصحاب کربلا کے ذریعے، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہمیں صرف اخروی ثواب نہیں چاہیے۔ میں بار بار زیارت کا جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، ان یجعلنی معکم، اللہ مجھے اور آپ کو قرار دے آپ کے ساتھ، یعنی معصومین سے کہہ رہا ہوں، سید الشہداء اور اصحاب امام حسین سے، مجھے قرار دے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کہاں پر؟ فقط فی الاخرہ، نہیں فی الاخرہ نہیں، فقط فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں جیسی اطاعت آپ نے اے اصحاب حسین
امام حسین علیہ السلام کی یہ ہنر میرے پاس آ جائے کہ میں ایسی ہی اطاعت اپنے زمانے کے امام کی کرتا ہوا دکھائی دوں. پس جب زمانے کے امام کی اطاعت میں اس طرح سے کروں گا تو آخرت میں اسی درجے پر ہوں گا. یہ لطف معصومین علیہ السلام ہے, یہ لطف معصومین علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے لاشے پر آئے, اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت انسان کو, اس کے قلب کو, اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے. کیا مقصد ہے آقا, کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ راہ ولایت, یہ راہ ولایت اتنی آسان نہیں کہ صرف بخن بخن کہہ کر میں ولائی ہو جاؤں. اگر صرف بخن بخن کہہ کر ولائی ہونے والے ہوتے تو ہم سے پہلے بہت سے لوگ بخن بخن کہہ کر گزر گئے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے بخن بخن میں وہ اثر نہیں ہے جو ولایت کا اثر ہو. حسان بن ثابت کی شاعری میں وہ اثر نہیں ہے جو ولایت کا اثر ہو. اسی لیے جب سب نے امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے مان لیا نا, تو یہ شاعر وہ تھا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے. 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھ. اے اللہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کی نصرت کر, اور جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو رسوا کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون دیا تھا. ایک اور بڑا نام تاریخ میں ملتا ہے کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جب سب بیعت کر رہے تھے. اچھا, ایک لطیف بات یہ ہے کہ آپ برادران اہل تسنن کے جو خلفائے راشدہ جو اس کو وہ کہتے ہیں نا, وہ 5 خلافتیں ہیں. 5 خلافتیں ہیں. مثلا کس کس کی خلافت؟ 3 خلفائے ثلاثہ, پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, چوتھی خلافت امیر المومنین علیہ السلام کی. اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 6 مہینے کی خلافت. توجہ ہے آپ کی. چند سال پہلے میں نے ایک صاحب کا یہ بیان سنا تھا کہ شیعہ حضرات امام حسن کا ذکر نہیں کرتے ایسے جیسے امام حسین علیہ السلام کا کرتے ہیں. دیکھیں, امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے حوالے سے ہمارے پاس خاص روایات ہیں, اور ان خاص روایات کے مطابق ہم سوگ سید الشہداء علیہ السلام کو اس بھرپور انداز سے مناتے ہیں جس طرح معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر معصومین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے. ہم فضائل میں, بہت سارے فضائل میں امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو شریک جانتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین دونوں امام ہیں, چاہے قیام کریں چاہے بیٹھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر دونوں سوار ہوئے, چادر تطہیر میں دونوں آئے, میدان مباہلہ میں دونوں گئے, جنت سے لباس دونوں کے آئے. ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ذکر میں کمی نہیں کرتے. سوال آپ سے ہے کہ آپ تو ان کو 5واں خلیفہ مانتے ہیں, آپ کی مسجدوں میں جب 4 کے نام لکھے ہوتے ہیں تو حسن ابن علی کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے بیانات میں جب آپ 4 کہہ کر اپنے آپ کو رابعہ کہہ رہے ہوتے تو اپنے آپ کو خامسہ کیوں نہیں کہتے؟ سوال ہم سے مت کریں کہ ہم امام حسن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ہماری آبادیوں میں آ کر دیکھیے 28 صفر کو ہر گھر کے باہر آپ کو کالا شامیانہ لگا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ حسن ابن علی علیہ السلام کی عزاداری برپا ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے امام بارگاہوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عزاداری برپا ہو رہی ہوتی ہے. آپ اپنے مزاج کی اصلاح کریں, آپ اپنی مساجد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام لکھوائیں, اور صلح کے جو معنی آپ لے رہے ہیں اگر واقعاً وہی معنی ہے تو پھر آپ کو حسن ابن علی سے اتنی پرخاش کیوں ہے؟ کیوں حسن ابن علی کا نام نظر نہیں آتا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے معنی یہ تھے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے موقتاً جنگ کو روکا تھا, جس جنگ کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آگے بڑھایا. وہی جنگ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے روکی تھی, اسی جنگ کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آگے بڑھایا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس وہ افراد جنہوں نے مائیت کی اس فریضے کو انجام دیا اور مقام مائیت پر آئے,
تو ان کی عظمت کے ہم ایسے قائل ہیں کہ اگر سلمان کا ذکر کیا جائے تو ہم ان کو فارسی نہ کہیں بلکہ سلمان محمدی کہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ جب وہ فرما دیں تو ہم سلمان کی تعظیم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حتیٰ وہ خادمات جو اپنے محل کو چھوڑ کر، اپنے فاخرہ لباس کو چھوڑ کر، اچھی غذاؤں کو چھوڑ کر جناب فضہ علیہ السلام جو آئی ہیں بیت الشرف صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں، تو ہم حضرت فضہ جو کہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ہم ان کا بھی ذکر اس شان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ فضہ نے اپنے وجود کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر فنا کر دیا۔ یہ مزاج ہمارا سمجھیے جناب، ہم آل محمد علیہ السلام کے مد مقابل، حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مد مقابل چاہے اپنا ہو یا پرایا، جو بھی آیا ہے اس کے مخالف رہے ہیں۔ حتیٰ بلا فضل فرزند بھی اگر امام کی مخالفت کرتا ہوا دکھائی دینا تو ہم اس کے نسب کی وجہ سے صرف احترام نہیں کرتے، ہمارے وہاں رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں، دینداریاں اہم ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں، رشتہ داریاں اہم نہیں، دینداریاں اہم ہیں۔ بس ہر امام کے زمانے کے وہ افراد، وہ خالص لوگ جنہوں نے امامت کی راہ میں اپنے وجود کو فنا کر دیا، جنہوں نے امامت کی راہ میں اپنے وجود کو قربان کیا، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی افراد، وہ افراد کے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ میں یہاں پہ بتا رہا تھا کہ بیعت امیر المومنین علیہ السلام ہوئی کیسے۔ اجماع اگر آپ کو دیکھنا ہے نا تو وہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت میں نظر آئے گا۔ جمہوریت اگر آپ کو دیکھنی ہے نا، آپ جس نظریے کے بھی قائل ہوں، تو وہ صرف آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت میں نظر آئے گا، ورنہ آپ کو کہیں پر نہ اجماع نظر آئے گا نہ جمہوریت نظر آئے گی۔ یہ تین چار افراد جو نامی گرامی تو تھے مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یا پھر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی مگر بیعت شکنی کی، تو یہ کسی گنتی شمار میں نہیں ہے، کیونکہ ولی خدا سے اپنے رشتے کو توڑ کر انہوں نے دیندار افراد سے اپنے رشتے کو توڑا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ ولی خدا سے اپنے رشتے کو توڑ کر دیندار معاشرے سے، دیندار لوگوں سے اپنے رشتے کو توڑا ہے۔ بڑا ایک نام ہے کہ یہ صاحب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں، ظاہری خلافت کے دور میں، امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی انہوں نے۔ مالک اشتر نے کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو مجھے طریقہ آتا ہے بیعت کروانے کا، یہ علی جیسا امام ہے آقا، یہ علی جیسا امام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر چھوڑو۔ علی کو تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ علی اس منصب کے محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو کہ علی کو اس منصب پر لا کر بٹھاؤ تاکہ زمین کے راستوں پہ بھٹکنے کے بجائے آسمان کے راستوں کو جان کر خدا سے ملحق ہو۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیسی محتاجی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیسی پریشانی۔ وہ 25 سال جو امیر المومنین علیہ السلام نے گزارے ہیں نا، جس کے بارے میں مولا نے فرمایا وفی الحلق شجا وفی العین قضا، کہ میرے حلق میں ہڈی تھی اور آنکھ میں کانٹا تھا، ایسے 25 سال گزارے وہ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کا یہ حال دیکھ رہے تھے۔ نہ یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منصب کی چاہت تھی، نہ یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام محتاج تھے اس منصب کے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت، کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ امیر المومنین کے فضائل میں یہ بات لکھی گئی کہ امیر المومنین نے 1000 کنویں کھودے لوگوں کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ کتنے درخت لگائے، کتنے کنویں کھودے۔ لکھا کسی لکھنے والے نے کہ علی ابن ابی طالب کی اس سے بڑھ کر اور کیا مظلومیت ہوگی کہ اللہ نے جس کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے لباس بشریت میں اس نور مطلق کو بھیجا، اس کو امت لگا دے کنویں کھودنے پر اور درخت لگانے پر۔ آغا یہ کنویں کھودنا اور درخت لگانا یہ ایک عام مسلمان کے لیے فضیلت ہوگا، مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے کنویں کھودنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے درخت لگانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے علی کو اس لیے بھیجا تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور اس نور مطلق کی طرف گامزن ہو کہ جس کی طرف جاتے ہوئے انسان اپنے دل میں نورانیت کو محسوس کرے اور وہ نورانیت اعضاء و جوارح سے جھلکے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس امیر المومنین کسی کی بیعت کے محتاج نہیں، دعو، چھوڑ دو اس کو۔
مولا نے کہا چھوڑ دو اس کو، اور جیسے دیگر افراد کو بھی مولا علی علیہ السلام نے جبراً بیعت نہیں کروائی. انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور آیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں قیام کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ یزید کے مخالفین میں ابتداءً خود بھی شامل تھے، بعد میں مصالحت کر لی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام نے نصیحت کی. جب یہ آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہا کہ میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، لہٰذا آپ عراق کی جانب مت جائیے. یعنی امام کا ساتھ دینے کی حدیث رسول نے بیان کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عراق کی جانب مت جائیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے یہ سن رکھا ہے تو پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میرے ساتھ آئیے، میرے ساتھ چلیے، میرا ساتھ دیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو حسین کا ساتھ نہ دے وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو آپ اس ذلت سے بچنے کی خاطر کم سے کم میرے ساتھ ہوں. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، کہنے لگے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں یہیں رہوں گا. آپ ایسا کیجئے کہ وہ حصہ ظاہر کیجئے کہ جس پر رسول اللہ بوسہ دیتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق اپنے لباس کو بلند کیا، بعض روایت کے مطابق اپنے بندے لباس کو کھولا. اس نے سینے پر امام حسین علیہ السلام کے بوسے دیے اور بوسے لینے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا، دیکھیں میں آپ سے پہلے کہا تھا تیسری مجلس میں کہ آنسو اگر مقام معیت پر ہونا تو فائدہ دیں گے، یہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا چلا گیا. امام حسین علیہ السلام کے سینے کے بوسے لے رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو کہ مستقبل میں واقع ہونی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ اس سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس کے لیے آنسو بہا رہا ہے، مگر کیونکہ مقام معیت پر نہیں ہے تو یہ آنسو اس کو فائدہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ آنسو کہ جو مقام معیت پر ہوں اگر 1400 سال بعد اس فرش اعضا پر آ کر بہائے جائیں تو معیت کی وجہ سے اس ایک آنسو کا اثر یہ ہے کہ آتش جہنم سرد ہو جائے. معیت کی وجہ سے آقا، معیت کی وجہ سے، اتصال کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس ایک آنسو کا اثر وہ ہو کہ آتش جہنم سرد ہو جائے. مگر جو آنسو معیت کے ساتھ نہ ہو، جو آنسو حجت خدا کی معیت کے ساتھ نہ ہو، ان آنسوؤں کی خدا کے نزدیک کوئی ارزش نہیں ہے، ان آنسوؤں کی خدا کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. چاہے خوف خدا سے رونے والا ہو، چاہے قرآن پڑھ کے رونے والا ہو، اگر حجت خدا کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کو یہ آنسو نہیں چاہیے، اللہ کو وہ تلاوت نہیں چاہیے، اللہ کو وہ سجدے نہیں چاہیے. جو اللہ کے نظام سے ہٹ کر کسی اور طرف جا رہا ہو مگر ظاہری طور پر ان افعال کو انجام دے رہا ہو، اللہ کو وہ آنسو چاہیے اپنے خوف میں آنکھوں سے بہنے والے جو حجت خدا کی اطاعت میں ہوں. اللہ کو وہ سجدے چاہیے جو حجت خدا کی اطاعت میں ہو، اللہ کو وہ عبادتیں چاہیے جو حجت خدا کی اطاعت میں ہو. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، جو معیت کی منزل پر ہوں. اور اس کا ایک چھوٹا سا استعارہ، آپ دن میں 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ باجماعت پڑھتے ہوں گے. دیکھیں باجماعت نماز کے ایک اپنا ہی فضل ہے، ایک اپنی ہی فضیلت ہے. نماز آپ گھر میں فرادہ پڑھیں، اول وقت پڑھیں، ایک نماز آپ باجماعت پڑھیں. روایت میں ہے کہ جتنے افراد بڑھتے جاتے ہیں ثواب بڑھتا جاتا ہے. اگر جماعت میں 10 معمومین جمع ہو گئے، 10 افراد جمع ہو گئے تو یہ ثواب ملائک بھی نہیں جانتے، بلکہ یہ ثواب صرف اور صرف خدا بند متعال کے علم میں ہے کہ جماعت کا ثواب کتنا ہے. تو میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا کہ نماز جماعت کو فراموش نہ کریں. لیکن کون سی نماز جماعت؟ کہ جو حجت خدا کی اطاعت میں ہو. کون سی سجدے؟ جو حجت خدا کی اطاعت میں ہوں. یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. بزرگان تشریف فرمائیں، آپ سب اس فقری مسئلے سے آشنا ہیں. دیکھیں بعض چیزیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کے لیے پروردگار عالم نے اس طریقے سے معاشرے کے اندر راسخ کیے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا ہے. نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، ایک عادل امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے، یہی ہوتا ہے نا. مکتب تشیع میں امام کا عادل ہونا ضروری ہے. عادل یعنی جو محرمات کو ترک کرے، واجبات کو انجام دے، صغیرہ کو انجام نہ دے، صغیرہ کی تکرار نہ کرے، کبیرہ کو انجام نہ دے. یہ عادل کی ڈیفینیشن علماء اخلاق و علماء فقہ بیان کرتے ہیں. اب یہ عادل امام جماعت آپ نے منتخب کر لیا. 2 رکعت کی نماز فجر کی، 4 رکعت کی نماز ظہر کی، 4 رکعت کی نماز عصر کی، 3 رکعت کی مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی. یہی ہے نا آقا. اب آپ ایک عادل امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہوئے، توجہ کیجئے گا.
عادل امام جماعت کے پیچھے جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے تکبیرۃ الاحرام جماعت کی نیت سے کہی، اب شریعت نے آ کر آپ کو بتایا کہ دیکھو خبردار امام جماعت سے پہلے عمدن رکوع میں مت جانا، امام جماعت سے پہلے رکوع میں مت جانا، اس سے پہلے رکوع سے سر مت اٹھانا، اس سے پہلے سجدے میں مت گر جانا، اس سے پہلے سجدے سے مت اٹھ جانا، اور اگر سہون ہو بھی جائے، عام صورت میں اگر رکن کا اضافہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کی حالت میں شریعت نے اجازت نہیں بلکہ تاکید کی کہ اگر غلطی سے رکوع سے اٹھ جاؤ اور امام جماعت ابھی رکوع میں ہو تو تم دوبارہ رکوع میں جاؤ، کیونکہ امام ابھی رکوع سے نہیں اٹھا۔ آقا یہ امام عادل کی بات ہو رہی ہے اور 2 رکعت نماز کی بات ہو رہی ہے، تو جو شریعت مجھے اور آپ کو اجازت نہ دے کہ اپنی 2 رکعت میں امام سے آگے بڑھو، تو کیا وہ شریعت امام معصوم کے لیے مجھے اور آپ کو اجازت دے گی کہ اس کو چھوڑ کر دین پر عمل کرتے رہو؟ جس طرح یہ جماعت خدا کو قبول نہیں ہوگی جو امام جماعت سے انحراف کی صورت میں ہو، تو وہ دین خدا کیسے قبول کرے گا جو امام معصوم سے انحراف کی صورت میں ہو؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کر لے گا دین قبول؟ آپ بتائیے، اکثر آ کے جوان کہتے ہیں مولانا یہ جو روایات میں بیان ہوا بنی الاسلام علی خمس الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تاکید؟ اور پھر امام فرمانے جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی گئی اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ ولایت کے اندر ایسا کون سا اثر ہے؟ ولایت میں مائیت ہے، ولایت میں ولا ہے، اس ولا کا تقاضا ہی یہ ہے، اس ولا کا، اس محبت کا، اس حاکمیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ میں اور آپ ان ذوات قدسیہ سے اپنے آپ کو اس مائیت کی منزل پر پہنچائیں تاکہ ان کے نور کے ذریعے اپنے آپ کے اپنے وجود کو نورانی کریں۔ تو اب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولایت، امام حسین شہید کربلا کی ولایت، تو لوگوں نے بعض دفعہ ان کی ولایت کو نہیں سمجھا اور ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بس وہ افراد جو ساتھ نہیں دے رہے نا، خدا کی نگاہ میں ان کی کوئی ارزش نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں ان کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ میں نے یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا، کیوں ارزش نہیں ہے آقا؟ کیونکہ خدا نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے اس کائنات کو، اس سب چیزوں کو ایسے ہی خلق کر دیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی غایت نہیں ہے۔ اگر غرض و غایت ہے، خدا کو یہاں پر اپنا نظام کا نفاذ کرنا تھا، اسی لیے اس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو خلق کیا کہ یہی اس دین کا نظام یہاں پر نافذ کریں گے۔ اسی لیے ہم حجت خدا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں۔ اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اسی لیے منتظر ہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، واسطہ فیض الہی وہ ہیں اس وقت۔ بس ان کی مائیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ وہ وعدے جو قرآن میں پروردگار عالم نے کیے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے، ظاہر آئے، پیروز ہو، کامیاب ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرتی رہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ دین تمام ادیان پر غالب آ گیا؟ کیا اس وقت پورے عالم میں ایک لا الہ الا اللہ کا پرچم ہے؟ کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے؟ ابھی نافذ نہیں ہوئی نا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین بھیجا اس لیے ہے، اس رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ اس رسول کے دین کو سب پر غالب کرے، یعنی یہ وعدہ ابھی پورا ہونا ہے۔ اب آئیے اس کا جواب لے کر آئیے۔ دیواروں پر تشیع کے خلاف نعرے لکھنا بہت آسان ہے، بہت سی آیات کا جواب لانا بہت مشکل ہے۔ اب بتائیے اس دین کو کون نافذ کرے گا جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا؟ جز امام زمان علیہ السلام کسی کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس دین کو نافذ کریں۔ پس جب یہ دین نافذ ہوگا، جب خداوند متعال کا یہ وعدہ پورا ہوگا، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس امام کی مائیت کے لیے مجھے اور آپ کو آمادہ ہونا ہے، غیبت کے زمانے میں آمادہ ہونا ہے۔ اور اس غیبت کے عرصے کے طولانی ہونے کا سبب آگا یہ ہے، آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی کوٹیشنز کو سنا، ان کی تعلیمات کو سنا کہ اگر 5 ایسے ہو جائیں، اگر 17 ایسے ہو جائیں تو ہم قیام کریں۔ یہ جو 313 کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، یہ 313 وہ سربراہان
جو امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے ہوں گے کہ جن کے پیچھے پوری ایک فوج ہوگی. بس جب سید و سردار آقا اور مولا کے لیے ہمارا معاشرہ آمادہ ہو جائے گا نا، جب امت مسلمہ آمادہ ہوگی، ملت تشیع آمادہ ہوگی، جب امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا ثبوت ایسے دیں گے جیسے حبیب ابن مظاہر نے شب عاشور امام حسین کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، جب اس منزل مائیت پر آئیں گے نا آقا، تو امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی ہو جائے گا. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لوگ نہیں آئے منزل مائیت پر، دیکھ رہے امام علی علیہ السلام، امام کا عدل بھی جانتے، امام کے علم کو بھی پہچانتے، لیکن امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا جب میرے جد سے آپ نے یہ سنا ہے تو میرا ساتھ دیجئے. ساتھ نہیں دیا، چل دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی جو غدیر میں رسول اللہ نے قانون بتایا تھا نا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر. اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر. اے اللہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر. جانتے ہیں عبد الملک بن مروان کا دور آیا، حجاج آیا. حجاج کے آنے کے بعد حجاج نے تلوار نکال کر کہا کہ اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو میں اگلا سوال نہیں کروں گا، پھر انصاف یہ تلوار کرے گی. یہی حضرت جن کو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں شک و شبہ تھا، یہی حضرت جن کو حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں شک و شبہ تھا، یہی حضرت جو حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ دینے سے کنارہ کش ہوئے، دوڑے رات کی تاریکی میں حجاج کے گھر پہ پہنچے، دق الباب کیا. غلام باہر آیا، غلام نے آ کر کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حجاج کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. بلایا گیا، پوچھا گیا اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. کس کی بیعت کرنے آئے ہیں؟ امام معصوم کی نہیں، امام حق کی نہیں، عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے آئے ہیں. عبد الملک بن مروان ایسا فاسق کہ جس نے کہا کہ اب میرے اور قرآن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے. ایک مرتبہ حجاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور اس مسکراہٹ میں یہ پیغام تھا کہ یہ حدیث علی کی بیعت کرتے وقت تمہیں یاد نہیں تھی؟ یہ حدیث حسن ابن علی کی بیعت کرتے وقت تمہیں یاد نہیں تھی؟ کہا کہ میں تمہاری اسی وقت بیعت کروں گا، کیونکہ تلوار دیکھ لی تھی نا. کہا میں اسی وقت بیعت کروں گا. علی تو امام عادل تھے نا، علی علیہ السلام تو امام معصوم تھے، علی علیہ السلام تو امام کریم تھے، لہٰذا امیر المومنین نے کہہ دیا دعہو. اب یہاں پر جب آئے نا اور آ کر جب تلوار کو دیکھا، کہا میں اسی وقت بیعت کروں گا. حجاج کہنے لگا رات بہت سرد ہے، میں لحاف سے اپنا ہاتھ نہیں نکالوں گا، پیر نکال رہا ہوں، تو پیر پکڑ کر بیعت کر لے، تیری بیعت قبول ہو جائے گی. پیر کو پکڑا اور بیعت کی. اب آپ کو قانون رسول خدا جو دیا ہوا تھا سمجھ میں آیا کہ اے اللہ جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر. یعنی رسول قانون دے رہے ہیں کہ اگر ولی خدا کا ہاتھ نہیں تھاما نا تو عدو خدا کے پیر پکڑ کر رسوا ہونا پڑے گا. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ رسول اللہ کی محض دعا نہیں ہے آقا، قانون ہے. اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذل. اگر مائیت کی منزل پر نہیں آئے نا، دو ہی راستے ہیں، یا ان کی مائیت اختیار کی جائے یا ان کے غیر کی مائیت اختیار کی جائے. اسی لیے میں اور آپ زیارات میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں معکم لا مع عدوکم معکم لا مع غیرکم. اے مولا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں حالت جنگ میں بھی آپ کے ساتھ، حالت امن میں بھی آپ کے ساتھ، فقر و فاقے میں بھی آپ کے ساتھ، خوشحالی میں بھی آپ کے ساتھ. بس آپ کی مائیت دنیا اور آخرت میں میرے لیے شرف ہے، اور آپ کے غیر کی مائیت میرے لیے رذیلت ہے. اس لیے مولا مجھے اپنے دامن سے متمسک رکھیے گا، اپنے غیر کے سامنے مت جانے دیجیے گا. یہ حفاظت آپ کے ذمے. آپ کا غلام حاضر ہے، معکم کی صدا لگا رہا ہے. آپ کا غلام حاضر ہے، اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد کی صدا لگا رہا ہے. آپ کا غلام حاضر ہے، قلبی لقلبکم سلم کی صدا لگا رہا ہے. آپ کا غلام حاضر ہے جو بار بار ان شہداء کو یاد کر کے یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے مولا ہمیں بھی اس مقام کی چاشنی چکھا دے کہ جس کے ذریعے حجت خدا کی راہ میں قربانی دینے کا سلیقہ آتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل. بس آپ نے سمجھا کہ کیا ہے ولایت.
اور کیوں ولایت کا ساتھ دینا ہے، اور کیوں ولایت کے ساتھ اس مقام مائیت کو در کرنا ہے؟ راہ نجات فقط یہی ہے، راہ نجات فقط یہی ہے، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ جو میں نے جملہ کہا تھا نا، یہ نہیں چلے گا کہ دسترخوان کسی اور کا عزیز ہو، نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے اچھی لگے، نہیں، نماز اگر علی کے پیچھے اچھی لگ رہی ہے تو دسترخوان بھی علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جس طرح فرزدق نے آ کر کہا نا، جب مولا نے پوچھا حالات کیا ہیں، کہا قلوبہم معک سیوفہم علیک، یہ نہیں چلے گا۔ جب دل ان سے جڑا ہوا ہو تو تلوار بھی انہی کی راہ میں چلے، پھر تلوار غیر کے لیے استعمال نہ ہو، پھر مال غیر کے لیے استعمال نہ ہو، پھر سواری غیر کے لیے استعمال نہ ہو، پھر انہی کی راہ میں سارے امور انجام پائیں گے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ پھر انہی کی زندگی سے وابستہ ہوگا، اور وہی شے عبادت کہلائے گی کہ جو ان کے یہاں سے سند یافتہ ہو، وہی نماز کہلائے گی کہ جو ان کے امضا کے ساتھ ہو، وہی روزہ کہلائے گا جو ان کے دستخط کے ساتھ ہو، وہی حج کی سند پائے گا کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ بس حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر عمل کو انجام دیا ہے تو وہ اعمال خداوند متعال کو محبوب ہیں، اور اگر ان کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی منمانی کے ذریعے کچھ عمل انجام دیا ہے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ پروردگار عالم اس کو پلٹا دے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، اس لیے اپنے بچوں کے لیے ایک مثال دیتا چلوں۔ دیکھیں، عام نماز پڑھتے ہیں نا اس رخ پر، یہ رخ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یہ اسی رخ پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی رخ پر آپ حیوان کو ذبح کرتے ہیں، اسی رخ پر آپ میتوں کو دفناتے ہیں، اسی رخ کے لیے احکام آئے ہیں۔ اچھا، اب کوئی آئے اور آ کر کہے رب المشرقین و رب المغربین، بھئی دونوں مغربوں کا بھی رب اللہ، دونوں مشرقوں کا بھی رب اللہ، جدھر منہ موڑو ذات خداوند متعال ہے، صرف اس جہت میں تھوڑی ہے، ہر طرف خداوند متعال ہے۔ آپ کسی جہت کو اس سے خالی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر مادیت رکھتا تو کوئی ایک جہت ہوتی، وہ تو خالق مادہ ہے، ایسا ہی ہے نا آقا۔ اب آپ خدا کو کہیں محدود نہیں کر سکتے کہ اسی سمت میں ہے، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا نماز جب ہی قبول ہوگی جب اس سمت میں پڑھو گے۔ اس سمت سے مراد قبلے کی طرف، تمہاری نماز جب ہی قبول ہوگی جب اس کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف پڑھو۔ توجہ کیجئے، جب اس کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف تم رخ کرو۔ میں آ کر اپنی بات کروں پروردگار سے، پروردگار تو تو ہر طرف ہے، جدھر بھی نماز پڑھ لوں قبول کر لے گا؟ نہیں، ایک قانون بنایا ہے، تمام دنیا کے مسلمان اس مرکز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تمام دنیا کے مسلمان اس مرکز کی طرف رخ کر جانور کا ذبیحہ کریں جب تزکیہ ہوگا، تمام دنیا کے مسلمان اپنی میتوں کو اسی رخ پہ دفنائیں۔ یہ قانون ہمارا بنایا ہوا ہے، تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جب دل چاہا اپنے قوانین کو بدل دیا۔ ہم نے قانون بنایا ہے کہ اب قبلے کی طرف رخ کر کے تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ آقا جب اس کے بنائے ہوئے سے، اب میں کہوں کہ جناب اچھا قبلے کی شکل و صورت تو آپ کے ذہن میں ہے نا کعبے کی، حج کے دوران تمرین کے لیے ایک کعبے کی شبیہ بنا کر بھی رکھی جاتی ہے، ماڈل بنا کے رکھا جاتا ہے تاکہ تمرین ہو جائے کہ بایاں کندھا اس سے نہ ہلے، آپ کو علماء بتاتے ہیں۔ میں کہوں پروردگار فرق کیا ہے؟ یہ بھی اسی حجم کا، اس پر بھی ویسے ہی غلاف، اس کے ساتھ بھی ایک شبیہ بنا دی، تو اللہ کا جواب یہ آئے گا یہ تمہارا بنایا ہوا ہے، وہ میرا بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ کو 2 رکعت نماز اپنے بنائے ہوئے قبلے کے علاوہ پسند نہیں ہے، تو اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا رہنما بنا دیں اور اللہ کا دیا ہوا رہنما چھوڑ دیں تو کیا آپ کا پورا دین اللہ قبول کر لے گا؟ کیا پورا دین آپ کا اللہ قبول کر لے گا؟ یہ ہے مقام معیت کہ میں اور آپ سمجھیں کہ امام معصوم کی اتباع، امام معصوم کی ولایت، امام معصوم کی پیروی، امام معصوم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا صرف 2 رکعت کی نماز کے لیے نہیں، صرف نماز پنجگانہ کے لیے نہیں، صرف روزہ رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ سانس سانس اس معیت کے مقام پر آئے۔ اور یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ جب معیت کی منزل پر انسان پہنچ جائے نا تو حجت خدا عباس علمدار علیہ السلام کے لیے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے نفسی انت یا اخی، میری جان قربان ہوئے عباس آپ پر،
یہ آسان اسناد نہیں ہے آقا. یہ جو معصومین نے شہدائے کربلا کو عطا کیا. آپ دیکھیں آئے امام شہدائے کربلا کی قبور پر, چھٹے امام سے منسوب ہے نا یہ زیارت جو میں اور آپ پڑھا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جا کر. خداوند متعال ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے. کیا کہہ رہے امام حسین امام صادق علیہ السلام شہدائے کربلا کے لیے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ, اے اللہ کے ولیوں تم پر, اے اللہ کے ولیوں تم پر صادق آل محمد کا سلام. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چھوٹی سند نہیں ہے بھائی, امام صادق سند دے رہے کہ یہ اولیاء خدا ہیں, کوئی اور سند نہیں دے رہا. ایک ولی خدا, ولی معصوم کہ جو امام معصوم ہو وہ سند دے کہ یہ ولی خدا ہیں یا اولیاء خدا ہیں. وہ احبا اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ کے فرزند سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن دراصل حسین سے محبت ہی خدا سے محبت ہے. مقام میت گفتگو ہے نا آقا. امام حسین کی محبت ہی خدا سے محبت ہے, امام علی سے محبت ہی خدا کی محبت ہے, رسول اللہ سے محبت ہی خدا سے محبت ہے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا, امام نقی علیہ السلام بتا رہے ہیں زیارت جامعہ میں, من احبکم فقد احب اللہ, جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. من ابغضکم فقد ابغض اللہ, اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو علی سے بغض رکھنے والے سن لیں, اللہ علی کے بغض کو اپنا بغض قرار دے رہا ہے اور علی کے حب کو اپنا حب قرار دے رہا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج میں نے ایک یوٹیوب پہ آنے والے بہت زیادہ فریکوینٹ آتے ہیں وہ مفتی صاحب, ان کا ایک بیان سنا کہ جناب آپ کو اس بل سے کیا مشکل ہے؟ عظمت صحابہ اور اہل بیت بل ہے, اس میں کیا مشکل ہے آپ کو؟ کہنے لگے کہ اس سے تو مشکل صرف اسی کو ہوگی جو نہ اہل بیت کو مانتا ہوگا اور نہ اصحاب کو مانتا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ کے سامنے لوگ آ کر اشکال کرتے تھے, آپ اشکال کیجئے, ہم یہی بات آپ سے کہتے ہیں آپ کیجئے, آپ کیجئے. آپ نے کف اللسان کا تالا اپنی زبان پر کیوں لگایا ہوا ہے؟ صفین کو بیان کیجئے, جمل کو بیان کیجئے, ان حقائق کو بیان کیجئے. عمار یاسر کو کس نے مارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کے لیے کیا فرمایا؟ کون سا گروہ باغی ہے, کون سا گروہ ناجی ہے, یہ آپ بیان کیجئے نا. ہم تو بیان کر ہی رہے ہیں. آپ جو آ کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹا سا طبقہ 20% آبادی جو بیان کر رہی ہے نا, آپ چاہتے ہیں یہ بھی بیان نہ ہو, تو جناب یہ ہو نہیں سکتا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ آ کر بیان کیجئے. پھر انہوں نے ایک لفظ, ایک رشتہ داری کا ایک بیان کیا, ماموں, اس کو عربی میں کہتے ہیں خال. کہا کہ آپ مذاق اڑاتے ہیں خال المومنین کا, اور ایک اسپیسیفک نام بھی لیا حضرت نے. میں کہتا ہوں آپ کو خال المومنین صرف وہی نظر آتے, محمد ابن ابی بکر کے خال المومنین نہیں ہے. آپ عنوان بھی فقط اس کے لیے مختص کریں جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے آیا, جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آیا, آپ اس کے لیے بڑے احترام کے قائل ہوں. مگر جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی راہ میں جام شہادت نوش کیا, اس کے لاشے کی توہین اس طرح سے کی گئی کہ اس کے بدن کو گدھے کی کھال میں سلوا کر جلا دیا گیا, اور ام المومنین عائشہ پوری زندگی پرخاش رکھتی رہیں کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو آپ کا مسئلہ صرف رشتہ داریوں کو بیان کرنا نہیں ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی علی کے مقابل ہو وہ آپ کے لیے محترم, اور جو علی ابن ابی طالب کے لیے ساتھ ہو وہ آپ کے لیے محترم نہیں. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو علی کے مد مقابل وہ ہمارے لیے محترم نہیں, اور جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی ثابت کیا ہوا؟ نہ آپ سب کو مانتے ہیں نہ ہم سب کو مانتے ہیں. اسی خاطر کہہ رہے ہیں کہ اس بل سے دستبردار ہو جائیے, ورنہ آپ کو اپنی کتابوں سے دستبردار ہونا پڑے گا, اپنی تاریخی کتب کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں پہ وہ کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی. جو تھوڑا بہت آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے کچھ ہے نا چٹکلوں کے علاوہ, وہ بھی ختم ہو جائے گا, نسلوں تک کچھ نہیں پہنچے گا. یہ تو فقط منبر کی کرامت ہے کہ یہاں سے آ کر ہم حق کو بھی بیان کرتے ہیں اور باطل کو بھی بیان کرتے ہیں, کیونکہ اسلام نے ہمیں
ہمیں سکھایا یہ ہے کہ بیان کرو مگر انداز بیان ایسا ہو کہ جو دوسروں کو جلانے والا نہ ہو بلکہ جلنے سے بچانے والا ہو. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اسلام نے ہمیں سکھایا گا. آپ ہم سے مت کہیے آپ اشکالات کیجئے، آپ کیجئے اشکالات. آپ بتائیے آ کر کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں جنگ صفین میں. چلے آپ نہیں تھے، فیصلہ کیجئے اگر آپ ہوتے تو کہاں ہوتے. جب کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں علی کے ساتھ ہوتا تو آپ نے بڑے اس میں بیانات دیے تھے، آپ کے دل پر بڑے آلے چلے تھے، آپ بڑے مسلم بنے تھے. تو آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میزان حق رسول اللہ نے دیا ہے اور کہا العلی مع الحق والحق مع علی. علی ابن ابی طالب کو فکر نہیں ہے کون علی کو چھوڑ کر جا رہا ہے. علی پھر بھی علی ہی ہیں، چاہے سب علی کو چھوڑ جائیں نا. علی ابن ابی طالب کی عظمت جو خدا بند متعال نے رکھی ہے وہ عظمت لوگوں کے چھوڑنے یا قریب آنے سے نہیں ہوتی. علی ابن ابی طالب وہ آفتاب ہیں کہ جس کے اطراف میں جو جو ستارہ آئے گا وہ چمکنے لگے گا اور جو دور جائے گا وہ ظلمتوں کی نظر ہو جائے گا. یہ ہے مائیت معصوم کا اثر، یہ ہے مائیت معصوم کا اثر. ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو. اگر مائیت معصوم ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ جون جیسا غلام بھی چمکنے لگے. اور اگر صرف عالم آخرت میں نہیں، جون حبش کے رہنے والے تھے، رنگت جناب جون کی سیاہ تھی لیکن اسلام سیاہ اور سفید کا فرق ہی تو مٹا لے آیا تھا. جب جون نے اجازت چاہی نا امام حسین علیہ السلام سے، عجیب عبارت ہے. مقتل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اجازت بالکل واضح لکھی ہوئی. امام سے آ کے اجازت لی، مقتل نے لکھا فَأَذِنَ لَهُ. امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی. یہ فا بتا رہا ہے کہ جیسے ہی اجازت مانگی، من کنت مولا فہذا علی مولا، سنا ہے نا، جس کا میں مولا ہوں یہ فا بتا رہا ہے، بس فوراً اس کے علی بھی مولا ہیں. 20 میں 25 سال کا فاصلہ مت لانا، فوراً علی کو مولا ماننا ہے. یہی ایمان کی تکمیل ہے. یہ فا بتا رہا ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی فَآذِنَ لَهُ. امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دے دی. جون کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فوراً اجازت نہیں دی. بہت تأمل کیا، بہت انتظار کیا. اس کے بعد جون نے آ کر ایک طریقہ استعمال کیا. امام شناس تھے نا، معرفت رکھتے تھے. کہا ان کے جد نے کہا ہے نا کہ سیاہ و سفید کوئی فوقیت نہیں ہے. آ کر کہنے لگے مولا کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میری رنگت سفید نہیں ہے یا میرے بدن سے جو پسینہ آتا ہے اس میں خوشبو نہیں ہے؟ اس کے برعکس الفاظ استعمال کیے تھے جون نے. احترام حضرت جون علیہ السلام میں آپ کے سامنے میں نے لفظوں کو تھوڑا بدلا ہے. امام حسین کا جون خدا تمہارے بدن کو مطہر کرے، منور کرے، معطر کرے، جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی. اجازت مل گئی. سید الشہداء کی ولایت کا اثر دیکھا آپ نے. امام حسین علیہ السلام نے ادھر دعا کی، شام غریبہ میں سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. روایت میں کہ جون کا لاشا مہک بھی رہا تھا اور چمک بھی رہا تھا. مقام مائیت آبا، ولایت سے اپنے آپ کو متصل کیا نا. اور ایک اور عمل انجام دیا امام حسین علیہ السلام نے. آپ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت میں سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے لاشے پر آ کر ایک عمل انجام دیا. اور وہ عمل یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر علیہ السلام کے سرانے پہنچے، مقتل نے لکھا ہے وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. امام حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا. سنا ہے نا آپ نے کئی مرتبہ یہ. امام حسین علیہ السلام نے بعین ہی یہی عبارت حضرت جون کے لیے بھی موجود ہے کہ جون جب گھوڑے سے گرے، امام حسین علیہ السلام سرانے پہنچے، مقتل نے لکھا وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار سے ملا دیا. آگا یہ مقام مائیت ہے. جب مقام مائیت پر امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھیں
تو وہی عمل جو اپنے لخت جگر علی اکبر کے لیے انجام دیں، وہی عمل جون علیہ السلام کے لیے بھی انجام دیں۔ امامت کی آپ نے فیض کو دیکھا ہوگا، امامت کی عطا کو دیکھا آپ نے، جون کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا رخسار ہو، جون کا رخسار ہو۔ جون جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آفتاب امامت کے پاس جو آئے گا وہی چمکے گا، جون آفتاب امامت کے نزدیک ہوئے، مائیت کی منزل پر پہنچے، آج تک جون کی چمک دمک باقی ہے۔ وہ اصحاب امام حسین کہ جو راہ امام حسین علیہ السلام میں مائیت کی منزل پر پہنچے، چمک دمک باقی ہے۔ حتیٰ وہ بیبیاں کہ جنہوں نے راہ امام حسین علیہ السلام میں صحبتیں اٹھائیں نا آقا، یہ بھی کم معاملہ نہیں تھا مائیت کا۔ ان بیبیوں نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا۔ کربلا کے واقعے کے 2.5 سال کے اندر اندر تمام بیبیاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وفات ہو گئی، میں کہوں گا شہید ہو گئی۔ گویا ایک معجزہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے کربلا اور واپس مدینہ بیبیاں آئیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ام فروا کے سامنے قاسم کا سر ہو کیسے جی ہوگی وہ ماں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب زینب کے سامنے ہو، محمد کا سر ہو، علی اکبر کا سر ہو، زینب کیسے جی لیں؟ احساس یہ ہو رہا ہے کہ حجت خدا کی نصرت کے لیے ان کے دل کو تھاما گیا تھا۔ اور کوئی ایک مصیبت، شیرخوار بچہ ماں سے کتنا انس رکھتا ہے اور ماں اس سے کیسا انس رکھتی ہے۔ راستے میں ناکوں سے گر گر کر بچے اونٹوں کے پیروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ آسان مرحلہ نہیں تھا بھائی یہ۔ بیویوں کے ہاتھ پشتے گردن بدے ہوئے ہیں، بچے آغوش میں اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے، بچے گر گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اچھا بچہ جب گرنے لگتا تھا آغا، جب بچہ گرتا ہے، آپ مجھے بتائیے بچہ کرتا کیا ہے؟ قریبی جو شے ہوتی ہے اس کو تھام لیتا ہے نا، یہی کرتا ہے نا بچہ گرتے ہوئے، جو شے نزدیک ہوگی اس کو تھامنا چاہے گا تاکہ سمجھ جائے۔ مقتل نے لکھا ہے، عبارات میں ہے کہ بچے گرے اور گر کر شہید ہوئے، لیکن کیسے گرے ہوں گے؟ جب گرنے لگتے ہوں گے نا، ماں کے دامن کو تھام لیتے ہوں گے اور اپنی نگاہیں ماں کے چہرے پر ڈال کر گویا ماں کو تسلی دیتے ہوں گے، اے ماں جب اصغر اس دین کے لیے شہید ہو گیا تو ہم تو اصغر کے غلام ہیں۔ اگر یہ غمزدہ بیبیاں کربلا کے واقعے کے بعد چند ایک کے علاوہ 2.5 سال کے اندر اندر سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ بہت سخت مرحلہ تھا، بہت سخت مرحلہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مرحلے سے بڑھ کر اور کیا سخت مرحلہ ہوگا کہ ان بیویوں نے اپنی نگاہوں سے حسین کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا سخت مرحلہ ہوگا کہ انہوں نے نوک نیزہ پر علی اکبر کا سر دیکھا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا سخت مرحلہ ہوگا کہ آل محمد سے وابستہ بیویاں ہوں، ان کے سامنے صدقے کے خرمے پیش کیے جا رہے ہوں اور یہ بیویاں بڑھ بڑھ کر بتائیں کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر اللہ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ بس عزیزان محترم، کل یکم سفر ہے نا، کل یکم سفر ہے، کل کا دن بڑی قیامت کا ہے۔ کل زینب دربار یزید میں داخل ہوئی، کل ام کلثوم دربار یزید میں داخل ہوئی، کل یہ سیدانیاں دربار یزید میں گئی ہیں۔ دربار یزید کا منظر کیا ہے؟ دشت طلا میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا ہے، یزید امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کر رہا ہے، دندان مبارک پر، لبہ مبارک پر اپنی چھڑی مار رہا ہے، امام حسین کے دندان مبارک کو شہید کر رہا ہے۔ آقا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ذرا اپنے چشم تصور کو لے کر آئیے اس دور میں، اس دور میں لے کر آئیے۔ کوئی لاوارث میت بھی اگر یہاں ہے نا اور اعلان ہو کہ کسی مومن کی لاوارث میت آئی ہے، آپ میں سے کتنے مومنین ہیں جو قبرستان جا سکتے ہیں؟ آقا اس ثواب کو کمانے کے لیے یہاں ازدحام لگ جائے گا۔ وہ فرزند زہرا کا سر تھا جس پر یزید چھڑی مار رہا تھا، وہ حسین ابن علی کے لب تھے کہ جس کو رسول چوما کرتے تھے، جس پر یزید چھڑی مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، رسول اللہ کے ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے، کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے یا علی واپس آ گئے ہیں؟ کہا نہ قیامت آئی ہے نہ علی واپس آئے ہیں۔ کہا علی کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی اور یہ نجس دربار؟ علی کی بیٹی اور یہ نجس دربار؟
کہا تمہیں کیا معلوم، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا مگر علی کی بیٹی کے سر پر چادر بھی نہیں ہے، علی کی بیٹی کے سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ یہ نابینا صحابی تلوار نکال کر دوڑا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ منظر سید سجاد نے دیکھا ہے، جبھی تو یہ کہہ کر روتے تھے الشام الشام الشام، اے مولا آپ نے شام میں کیا دیکھا؟ تو جب نہیں جواب آئے تمہیں کیا معلوم شام میں سید سجاد نے کیا دیکھا؟ ارے شام کا زندان تھا، میری بہن سر شام زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی، بھیا سجاد یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں؟ جواب دیتے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف، تڑپ کر بچی پوچھتی بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی؟ علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں دفن ہوگی۔ ایک شب اسی بچی نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں، ساتھ میں عباس علمدار موجود ہیں۔ اب جب بابا کو دیکھا نا، فرط مسرت سے بچی کی آنکھیں کھل گئی، بیبیوں سے کہنے لگی ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، ارے میرا بابا کہاں ہے؟ مجھے میرے بابا سے ملاؤ۔ اب بیبیاں سمجھ گئی کہ حسین خواب میں آئے ہیں۔ کہا بی بی آقا نے آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے اے میری دکھیا بیٹی، تو نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، تو نے بڑے مظالم سہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ بیبیاں خواب کی تعبیر سمجھ گئی، بچی کے گرد حلقہ ڈال لیا، کوئی بچی کے رخسار کو چومتی ہے، کوئی بچی کے زخمی کانوں پر بوسہ دیتی ہے، کوئی بچی کے گلے پر رسن کے نشان پر بوسہ دیتی ہے۔ اب گریہ اتنا بلند ہوا کہ یزید کے محل تک آواز پہنچی، کہنے لگا ملعون کیا وہ بچی مر گئی جو روز رات کو بابا کو رویا کرتی تھی؟ کہا یزید بچی مری نہیں ہے، باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ عجب سامان تشفی فراہم کیا گیا، سر حسین کو تشت میں رکھا گیا، سر کو خان پوش سے ڈھک دیا گیا، زندان کی طرف روانہ کیا۔ اب جب خوشبوئے حسین بچی کے مشام میں پہنچی، استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ ہاتھ میں خوان ہے، اس پر خوان پوش ڈھکا ہوا ہے۔ نہ جانے بچی کے چشم تصور میں کون سا منظر آ گیا۔ اگر آپ کے گھر میں جب بچے روتے ہیں تو آپ ان کو من پسند چیزیں دیتے ہیں نا، شاید اس بچی کا تصور مدینہ تک گیا کہ جب میں روتی تھی کبھی چچا عباس مجھے میوے دے کر بہلاتے تھے، کبھی بابا حسین مجھے بہلاتے تھے۔ بچی کہنے لگی مجھے میوے نہیں چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بابا سے ملا دو۔ اب جو خوان پوش کو ہٹایا، باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا، بچی آگے بڑھی، بابا کے سر کو آغوش میں لیا، رخساروں کا بوسہ دیا۔ اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے، اے بابا کانوں سے گوشوارے چھنے، اے بابا ہم گشا بگشا پھرائے گئے، اے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا، آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ اے بابا آپ کے بعد چادریں لٹ گئیں۔ پھوپھی زینب کشا بکشا پھری، یہ کہہ کر بچی خاموش ہوئی۔ سید سجاد اٹھے، سید سجاد نے شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ماں پر قیامت گزر گئی، خاک پر گر گئی۔ اے میری دکھیا بیٹی، ماں تجھے دیکھ کر جیتی تھی، ایک اصغر کو ساتھ لے کر چلی تھی، جسے کربلا میں کہہ دیا، تو نے زندان میں داغ مفارقت دیا، بچی کا لاشا زندان میں دفن ہو گیا، بیبیاں رہا ہو کے چل دی، بچی اسی زندان۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔